مولا علی مولا. اور رافضیوں نے اس کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا 13 تاریخ کے بارے میں، ایسے ہی حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں 22 تاریخ. یہ یعنی وہ تاریخیں کہ جس میں کسی نہ کسی صحابی کی طرف کچھ بات منسوب ہوتی ہو تو اس سے پھیرنے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں گڑھ دی. تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان گڑھی ہوئی باتوں کی مخالفت کریں، کیونکہ معتمد کتابوں میں جو ہے وہ صحیح سند اور روایت کے ساتھ ایسی بات نہیں ملتی ہے. بعض لوگوں نے جو ذکر کیا ہے اس کی بھی وہ سند جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اوپر جا کر جو ہے وہ ملتی نہیں ہے، یا اس کی صحت نہیں ملتی، یا تو یہ ملتا ہے کہ کسی نہ کسی رافضی کی کتاب سے لیا گیا ہو یا کسی رافضی کی روایت سے اخذ کیا گیا ہو. بہرحال اس بارے میں جو ہے 13 رجب المرجب کی تاریخ کا صحیح طور پر جو ہے وہ اس کی صحت کے بارے میں علماء کرام نے انکار فرمایا ہے. تو اس لیے یہ وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. جس تاریخ کو بھی کوئی جشن ولادت منائے مولا کائنات، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات کی ولادت کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین کی جو ہے وہ ولادت کا ذکر کیا جائے. ایسے ہی امام جعفر صادق کا ذکر ہو تو حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کیا جائے. ایسے ہی وہ رافضیوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو بھی مشہور کر دیا. تو ہم اگر اس تاریخ کو اگر منائیں بھی تو اس طور پر منائیں کہ اور بھی جو حضور کی صاحبزادیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے، حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی ذکر کیا جائے اور بھی دوسری صاحبزادیوں کا ذکر کیا جائے. تو اس سے جو ہے وہ رافضیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ لوگ اور دوسری صاحبزادیوں کو معاذ اللہ نہیں مانتے، صرف جو ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہی مانتے اور کسی کو نہیں مانتے. وہ تو اس لیے ان کی مخالفت یہ غرض ہے، یہی ضروری ہے. ورنہ سال میں جب بھی کسی کا دن منائے، کسی کا ذکر کرے، شریعت کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہوئے اور شریعت کی حد میں رہتے ہوئے، حد شرع میں رہتے ہوئے اگر ہم ان اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، صحابہ کرام کا ذکر کریں، اولیاء کاملین کا ذکر کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.